ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت شہزادی تھی جس کا نام روزیلینڈ تھا۔ وہ کسی بھی چیز سے زیادہ گلابوں سے محبت کرتی تھی۔ اس کے پاس مختلف رنگوں اور قسموں کے گلاب تھے۔ وہ ہر روز ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اور بہت خوش ہوتی تھی۔ روزیلینڈ گلابوں کا ہار بھی پہنتی تھی اور اس کے پاس ہمیشہ گلابوں کی مہک آتی تھی۔ ایک دن پڑوس میں واقع ایک شہر سے خوبصورت شہزادہ اس کے والد سے ملاقات کے لیے آیا، جس نے روزیلینڈ کی خوبصورتی کے بارے میں بہت سنا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ وہ اس کی بیٹی سے مل سکے اور بادشاہ نے ہاں کر دی۔ شہزادے نے روزیلینڈ کی خوبصورتی دیکھی اور وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً محبت کر بیٹھا۔ شہزادے نے روزیلینڈ سے شادی کی بات کی اور وہ فوراً راضی ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی شادی گلابوں کے باغ میں ہوگی۔ لیکن وہاں ایک شیطانی چڑیل تھی جو قریبی جنگل میں رہتی تھی، جو روزیلینڈ کی خوشی سے حسد کرتی تھی، جسے گلابوں اور شہزادی سے نفرت تھی اور وہ ان کی شادی کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ چڑیل نے گلابوں پر جادو کا ٹونا ڈالا جس سے وہ مرجھا کر مر گئے، اور اس نے روزیلینڈ پر بھی ایک جادو کا ٹونا ڈالا جس سے اس کو ایک گلاب میں تبدیل کر دیا۔ اگلے دن شہزادہ گلابوں کے باغ میں آیا تو اس نے جو دیکھا اس سے حیران اور غمگین ہو گیا۔ گلاب سب کھوکھلے ہو گئے تھے اور روزیلینڈ کا بھی کوئی نشان نہیں تھا۔ اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن اسے وہ کہیں نہ ملی۔ شہزادے کو لگا کہ روزیلینڈ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اب بھی وہیں پھنسی ہوئی ہے، ایک گلاب کی صورت میں۔ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتی ہے لیکن بول نہیں سکتی۔ چڑیل بہت خوش تھی کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی، پر اس نے ایک چیز نظر انداز کر دی، جو تھی سچی محبت۔ شہزادہ روز باغ آتا اور روز پھولوں کو پانی دیتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں سے ایک گلاب روزیلینڈ تھی۔ ایک دن جب شہزادہ گلابوں کو پانی دے رہا تھا تو اس نے نوٹس کیا کہ اس میں سے ایک مختلف ہے جو ابھی بھی زندہ اور تازہ ہے۔ یہ وہی گلاب تھا جو روزیلینڈ تھی، جس میں ایک عجیب کشش تھی۔ اس نے اسے آہستہ سے اٹھایا اور اس کی خوشبو کو محسوس کیا، جو بالکل روزیلینڈ کی خوشبو جیسی تھی۔ شہزادے نے گلاب کو آہستہ سے چوما، کچھ جادوئی ہو گیا۔ گلاب کے پتے گر گئے اور روزیلینڈ اس کے بازوؤں میں ظاہر ہو گئی۔ وہ دوبارہ انسان بن گئی۔ دونوں خوب مسکرائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنی سچی محبت کا اظہار کیا۔ جادوگرنی نے دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوئی کہ اس کا جادو تو ٹوٹ چکا ہے۔ جادوگرنی نے دوبارہ ان پر جادو کا ٹونا ڈالنے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ سچی محبت کی طاقت اس کے جادو سے زیادہ تھی اور یہ ان کو اس کے نقصان سے بچاتی رہی۔ وہ غصے اور نا امیدی میں چیختی رہی اور وہ جنگل میں واپس بھاگ گئی، اور شہزادہ اور شہزادی واپس آ گئے اور انہوں نے دوبارہ آ کر گلابوں کی باغ میں شادی کر لی۔ مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔